پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ اپنے اس نعرے کو بھول گئی۔ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے آج لتا منگیشکر کی تاریخ پیدائش ہے، آج محمد رفیع کی ہے۔ ایسی فکر ہمارے سامنے نہیں آئی جو پورے مغرب کو چیلنج کرتی۔ ایک تشویش ہوتی ہے، ایک حسرت بھی ہوتی ہے، ایک تمنا بھی ہوتی ہے جب اپنی مغروبیت دیکھتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں، خاص کر مسلم دنیا میں، ہمارے پاکستان میں دوبارہ سے ایک ایسی شخصیت پیدا نہیں ہو رہی اقبال کی طرح، علامہ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح، کہ وہ ایک بار پھر اس امت کو جھنجھوڑے، اس کو بیدار کرے۔ ایک قحط الرجال کا سمجھ۔ دیکھیے، سب سے آپ نے پاکستان کے بارے میں سوال کیا ہے کہ یہاں قحط الرجال کیوں ہے، اور اقبال کے بعد بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا، اور مولانا مودودی کے بعد کوئی بڑا مفکر پیدا نہیں ہوا۔ تو میں صاف کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسلم لیگ نے تقسیم سے پہلے یہ نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ اپنے اس نعرے کو بھول گئی۔ ایک چیز یہ ہوئی، دوسری یہ ہوئی کہ ہمارے اوپر کئی لوگ مسلط ہو گئے جو اس ملک میں جمہوری نظام قائم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سب سے پہلے غلام محمد مسلط ہو گیا، اور اس کے بعد اسکندر مرزا مسلط ہو گیا، اور اس کے بعد ایوب خان، اور یہاں پر اسلام کو اور جمہوریت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور پھر اس کے بعد یہ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، اور ضیاء الحق 11 سال تک حکومت کرتے رہے، 77 سے 88 تک۔ پھر مشرف کا زمانہ آیا، وہ بھی 99 سے 2008 تک تقریباً 9-10 سال وہ حکومت کرتے رہے، اور ڈمی حکومتیں وہ آتی جاتی رہیں۔ اور اب آج بھی یہی حال ہے۔ یہاں اسلام کے لیے سوائے مذہبی جماعتوں کے کوئی بڑی جماعت کمیٹڈ نہیں ہے۔ کوئی بڑی جماعت، یعنی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ پی ٹی آئی جو ابھی برسر اقتدار آئی ہے، جو دراصل پیپلز پارٹی ہی کا بچا ہوا حصہ ہے۔ یہ پی ٹی آئی دراصل میں پیپلز پارٹی ہی کی تلچھٹ ہے، اسی کا ایک نیا روپ ہے، اور وہ اسلام کے بارے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی، اور ان کی باتوں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بڑا دانشور اس کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب کہ اخبارات ان کے ہیں، میڈیا مغرب کا ہے، اور پھر نصاب تعلیم ان کا ہے۔ تو جن کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ اس ملک کو اسلامی بنانا نہیں چاہتے، اور وہ نظام تعلیم میں اصلاح نہیں کرنا چاہتے، اور چنانچہ آپ دیکھیں گے بڑے افسوس کے ساتھ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آج نور جہاں کی تاریخ پیدائش ہے، آج لتا منگیشکر کی تاریخ پیدائش ہے، آج محمد رفیع کی ہے، آج وہ فلم اسٹار زیبا کی ہے، اور آج فلاں گانے والے کی ہے، اور فلاں گانے والے کی ہے۔ تو کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ صحابہ کرام کی باتیں، یا صلاح الدین ایوبی کے بارے میں، یا ٹیپو سلطان کے بارے میں، یا خالد بن ولید کے بارے میں، عبداللہ بن عباس کے بارے میں۔ اب یہ گانے بجانے والے ڈانسرز وغیرہ، یہ اور اوباش آوارہ لوگ، یہ آرٹسٹ بن چکے ہیں، اور ان کو ہم ہیروز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہم ہیروز کے طور پر، اور پورا میڈیا نوجوانوں کی تربیت کرتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اس نے یہ سب سے زیادہ فلمیں اس نے بنائی ہیں، سب سے زیادہ ڈانس اس نے کیے ہیں، اور تو ظاہر ہے کہ یہ اسلامی فکر نہیں ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے جو شاعر بھی ہیں ہمارے ہاں،
وہ اچھے شاعر تو ہوئے ہیں یہاں، لیکن بڑے شاعری وجود میں نہیں آئی اقبال کے بعد. اور اب وہ جو ہیں ہمارے ہاں احمد ندیم قاسمی اور یہ امجد اسلام امجد، احمد فراز اور منیر نیازی اور اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اس کو بڑی شاعری نہیں کہی جا سکتی. اور دانشور تو مولانا مودودی کے بعد پھر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. چھوٹے موٹے لوگ بعض پیدا ہو گئے، وہ انہوں نے اچھا کام کیا، جیسے ڈاکٹر اسرار وغیرہ ہیں، ان کا کام بہت اچھا ہے. اور بھی کچھ علماء نے کام کیا، لیکن بہت بڑی ایسی فکر ہمارے سامنے نہیں آئی جو پورے مغرب کو چیلنج کرتی اور مغربی فلسفے کو چیلنج کرتی، مغربی تہذیب کو چیلنج کرتی اور متبادل پیش کرتی اور اسلام پر شرمندہ نہ ہوتی. تو یہ ہے ہماری مرعوبیت کے اسباب.